السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب آپ کو کافی ہو جائے گا اللہ ان سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد پہلا پارہ آخر سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے کہ یہ آپ کے دشمن جو مرضی کر لیں، جو مرضی یہ پلاننگیں بنا لیں، جو مرضی منصوبے بنا لیں، جو مرضی ظلم و ستم ڈھالیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکیلا ہی آپ کو ان سارے دشمنوں سے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وعرضہ یہ اپنی گود میں قرآن لیے انہوں نے اس وقت تلاوت کی جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر آپ کے اوپر چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انہوں نے حملہ کیا، تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جس آیہ مبارکہ پر پہنچے تھے اور جن الفاظ کو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے وہ یہی الفاظ سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پیغمبر، آپ کو اللہ اکیلا ہی کافی ہے ان سارے دشمنوں سے، اور اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر! کس ہستی کا تذکرہ، کس مبارک ہستی کا تذکرہ ہماری زبان پہ آ گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، یہ ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد میں تھیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا سب سے زیادہ میری امت پہ نرم گوشہ رکھنے والے ابو بکر ہیں، اور فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر، سب سے زیادہ دین میں سخت رویہ رکھنے والے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اشدہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیاء میں سخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک میرے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی سے تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے کپڑے سوار لیے، پنڈلی کے اوپر چادر کر لی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اے عائشہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو 10 مبشرہ میں سے 3 نمبر ملا ہے، وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان میں پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و ارضا۔ یہ سارے جو ہے نا 10 مبشرہ 10 صحابی جن کا آپ نے نام لیا، ان کے لیے جنت کی بشارت دی، اور متعدد بار، ایک بار نہیں کئی بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ من حفر بئر روما تھا، جو بندہ بئر روما کو خرید کر کھود کر وقف کرے گا، میں نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اس رومی اس کنویں پر، بئر روما پر قبضہ یہودی کا ہے، وہ یہودی کا کنواں ہے، جاؤ آپ ان سے وہ خرید لو، جتنی قیمت مانگے میں عثمان ساری اپنی جیب سے دے کر اس کنویں کو خرید کر وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے۔ 35,000 درہم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا من جہز جیش الاسرہ، جو بندہ جیش الاسرہ جنگ تبوک میں جانے والے لشکر کو تیار کرے گا، فلہ الجنہ، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 1000 اونٹ میں اس لشکر کی تیاری کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1000 اونٹ، اسی طرح 70,000 درہم چاندی، اور اسی طرح 1000 دینار جو ہے نا سونے کے، اور اسی طرح کچھ دیگر بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کر دی۔ سبحان
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस मौके पे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो दिरहम लाए 1000 दिरहम नबी पाक बैठे हुए हैं और आकर आपकी झोली में ढेरी कर दिए। 1000 दिरहम आकर आपकी झोली में रख दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिरहमों को अपने हाथों से उलट पुलट रहे हैं। आप उनके साथ उनको हाथों में लेकर आप उनको नीचे डाल रहे हैं और फरमाया मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद मेरा उस्मान कोई भी अमल ना करे, मेरे उस्मान को यही नेकी काफी है। सुभान अल्लाह, यही नेकी मेरे उस्मान को काफ़ी है। इस पर बस नहीं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने जब मस्जिद का दामन तंग हो गया, नमाजी ज़्यादा हो गए, मस्जिद का दामन तंग हो गया और सहन कम पड़ गया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त अपनी जेब से जो करीब करीब इमारतें थी सारी खरीद कर मस्जिद के लिए वक़्फ़ की थी। अल्लाह अकबर, बड़ी शान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। और इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वैसे एतराज़ करने वाले तो हर दौर में करते आए हैं, जो उन्होंने तो नहीं छोड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा, सैयदना हजरत अबू बकर को भी नहीं छोड़ा और अशरा मुबशरा को भी नहीं छोड़ा और खुलफाए अरबा को भी नहीं छोड़ा। एक मिस्री आदमी मिस्र से चलता है, हज के मौके पर मक्के पहुंचता है और मक्के पहुंचकर वो कहता है कि कुरैश के लोग किधर बैठे हैं और बताया गया कि फलां जगह उनके पास पहुंचता है और कहता है कि तुम में से बूढ़ा शख्स कौन है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी उम्र में थे और उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, ये हम में से शेख है, ये बूढ़ा है, उम्र रसीदा है। तो उनसे जाकर कहने लगा कि ए अब्दुल्ला, तुम्हें पता है ना कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर में हाजिर नहीं हुए। अल्लाह अकबर, ये एतराज़ के तौर पर उसने बात पूछी। कहता है तुम्हें पता है ना ओहद के मुकाम में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान छोड़कर भाग गए थे। अल्लाह अकबर। और तीसरा एतराज़ करता है तुम्हें पता है ना कि जब बैते रिजवान हो रही थी, उस सुलह हुदैबिया बैते रिजवान हो रही थी, उस मौके पर हजरत उस्मान गनी उस बैत में शामिल नहीं थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके एतराज़ात सुने। उन्होंने कहा बस इतनी बात है, अब आओ मैं इनकी तुम्हें हकीकत बताता हूँ। रहा जंगे बदर का मामला, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म के साथ हजरत उस्मान गनी को पीछे मदीने में छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? इसलिए कि आपकी साहबजादी वो बीमार थी, उनकी तीमारदारी के लिए, और साथ ये फरमाया था उस्मान तुम पीछे रहो, इंशाअल्लाह बदरियों को जितनी भी गनीमत मिलेगी उसमें तुम शामिल रहोगे, जितना अजर मिलेगा उतना तुमको भी मिलेगा, तुम उसमें शामिल रहोगे। बदरी लोगों का तज़किरा तो बहुत ही लोगों के ज़बाने ज़्यादा है और बड़ी शान है बदर वालों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान बदर के अंदर जब दुश्मन सामने थे, मुसलमान और दुश्मन आमने सामने थे, अल्लाह ने आसमान से झांक कर बदरियों के ऊपर देखा। इत्तला अल्लाहु अला अहले बदर, अल्लाह ने झांक कर अहले बदर पर देखा और फरमाया ए मालू माशे तुम, ए बदरियो आज के बाद तुम जो भी अमल करोगे तुम्हें इजाजत है, और कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें एडवांस ही माफ कर दिया है, वजबतु लकुमुल जन्ना, और मैंने तुम्हारे लिए जन्नत अलाट कर दी है। सुभान अल्लाह। बदरियों का बहुत बड़ा मुकाम है और बदरी सहाबा जो है वो उनकी अपनी शान है, सहाबा के दर्जात हैं। पहला दर्जा खुलफाए अरबा का और दूसरा दर्जा अशरा मुबशरा का, तीसरा दर्जा बदरी सहाबा का। सहाबा इस तरह दर्जात जो ना आपस में वो यानी एक दूसरे को दर्जात में शुमार करते थे। बहरहाल
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اس وجہ سے حاضر نہیں تھے کہ نبی پاک کے حکم سے ان کو مدینے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اور دوسری بات جو آپ نے احد کا معاملہ ذکر کیا ہے تو اس میں حضرت عثمان ہی نہیں تھے، باقی کئی اور صحابی بھی تھے۔ جب تیروں کی بچھاڑ ہو گئی اس وقت بھگدڑ مچ گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت ابو بکر کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ جو ہے نا عام دشمنوں کی طرف سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، وہ تو میدان چھوڑ کر جانے لگے کہ جس ہستی کے لیے اس میدان میں اترے تھے وہی نہ رہے تو اب ہمارا یہاں رہنے کا کیا مقصد ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان کی اس یعنی جنگ سے بھاگنے کے جو ان سے غلطی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دی، ان کے لیے بخشش نازل فرما دی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ رہا تیسرا معاملہ کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ پاک دیکھ رہے تھے، اس بیت کو بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ نے آسمان سے ان بیت رضوان والوں کے لیے رضامندی کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک مومنین سے راضی ہو گیا۔ مومنین جمع کا صیغہ ہے، 1400 سے زائد صحابہ وہ میں صلح حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے سب کو مومن کہا ہے، سب کو مومن کہا ہے، سارے مومنوں پہ اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بیعت ہو رہی ہے، یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے اس بیعت رضوان میں تو حضرت عثمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف سے سفیر آ جا رہے تھے، کچھ سہیل بن عمر کی طرف سے آ رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر اور کچھ حدیبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے میں سفیر جا رہے تھے اور آپس کے اندر سفیر آ جا رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار مکے کے اندر قریبی رشتہ دار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور سفیر اپنے حکم سے روانہ کیا تھا۔ اور جب یہ مکے کی سرزمین میں پہنچے انہوں نے نصف پنڈلی پر چادر باندھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابان بن عثمان جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں عثمان لگتا ہے آپ کے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، آپ کے پاس نیچے والی ازار چادر پوری نہیں ہے، میں آپ کو بڑی چادر لا کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں قضا عزرت صاحبی، اس طرح تو میرے نبی پاک کا لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی آدھی پنڈری پہ چادر باندھا کرتے تھے، سنت کے مطابق ٹخنے سے اوپر شلوار چادر کو اوپر رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چونکہ قریبی رشتہ دار مکے میں تھے اور یہ بطور سفیر نبی پاک نے ان کو بھیجا تھا، پیچھے سے بیعت الرضوان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ سجا ہاتھ جو ہے یہ بڑھا کر صحابہ سے سلام لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، اسلام کے اوپر بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کرتے کرتے جب آخری صحابی تک سب نے بیعت کر لی، لو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا صحابی عثمان وہ یہاں موجود نہیں ہے، اب تم میری طرف سارے توجہ کرو۔ آپ نے فرمایا ہذہ ید عثمان،
हाज़िही यद उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। और आपने अपने दाएं हाथ को उस्मान का हाथ कहा है और फरमाया ये हाज़िही यद उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। फिर आपने बाएं हाथ पर आपने इस तरह रख के फरमाया ये मेरे उस्मान की बैत है, ये मेरे उस्मान की तरफ से मेरी बैत है। अल्लाहु अकबर। इस तरह हाथ थे सहाबा के। देखिए जरा कुरान पाक की आयत यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जब सहाबा बैत कर रहे थे, सुनिए, जब सहाबा बैत कर रहे थे उस वक़्त एक हाथ नबी पाक का था, दूसरा सहाबी का था, तीसरा हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का था। तो ये फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर था। और जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बैत की बारी आई, आपने फरमाया हाज़िही यद उस्मान। अब नबी पाक ने अपने दाएं हाथ को उस्मान का हाथ कहा और ये दो हाथ नबी पाक के थे, ये दो हाथ नबी पाक के थे और इनके ऊपर तीसरा हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का था। सुभान अल्लाह। फरमाया ये उस्मान की तरफ से बैत है। अब कहाँ ये बातें ले जाओ और आज के बाद इतराज ना करना, मैंने हकीकत बतला दी है सारी। तो भाइयों इतराज करने वाले तो हर वक्त किया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए अरबा में से तीसरे नंबर पर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दूसरी लख्त जिगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी अक़द में थी वो भी फौत हो गई, तो फरमाया मेरी और बेटी होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के अक़द में करता जाता। अल्लाह अकबर। इतना प्यार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। और इस यानी इस आयत को जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, जब ये पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, बुलवाई आए। बुलवाई कौन थे? ये सारे कूफा से आने वाले थे। ये वो थे जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर धावा बोला और जिन्होंने इनके बाद हजरत अली और हजरत आयशा को लड़ाया। और ये वो थे जिन्होंने हजरत अली और अमीर मुआविया को आमने सामने किया। ये वही लोग थे जिन्होंने जो है ना फितनों का बायस बने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से फितने शुरू हुए और आपने एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कोई फितने की हदीस सुनाओ। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने याद की है फितने की हदीस अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि जब तक आप जिंदा हैं फितनों का दरवाज़ा बंद है और जब आप फौत हो जाएंगे आपके बाद फितरों का दरवाजा खुलेगा। फरमाया खोला जाएगा या टूट जाएगा? कहा जी टूट जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं ओफो फिर उसके बाद तो कभी बंद नहीं होगा। तो पूछने वाला पूछता है हजरत हुज़ैफा से कि हजरत उमर को उस दरवाजे का पता था? फरमाया हाँ इस तरह पता था जैसे आज रात के बाद कल दिन तुलू होने वाला है, इस तरह हजरत उमर उस दरवाजे को जानते थे। यानी वो खुद ही तो थे। जब तक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा रहे तो कोई फितना जो है ना वो नहीं उठा, जो अगर कोई उठा भी है फौरी उसको जो है ना उन्होंने उस फितने को दबा दिया और ख़त्म कर दिया। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जैसा कि हजरत उमर ने कहा था वो दरवाज़ा टूट जाएगा तो फिर क़यामत तक बंद नहीं होगा। आज भी देख लीजिए उस वक़्त का वो टूटा हुआ दरवाज़ा, फितने इतने आ रहे हैं, दिन रात फितने, हर चढ़ता हुआ सूरज नए फितने लेकर तुलू हो रहा है। देख लीजिए आप अपने मुआशरे में कितने फितने हैं। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त पेशीन गोई की थी और आज
تک وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور فتنوں میں گزرا، وہ کوئی پرائے نہیں تھے، وہ اپنے تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ جو ہے نا فتنہ برپا کرنے والے تھے، وہ بلوائی تھے۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اللہ اکبر، بہت لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ 40 روز تک ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر باہر سے ان کے جو ہے نا آمد و رفت بھی بند کر دی اور کھانا پینا بھی بند کر دیا، حتیٰ کہ ان دنوں میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا وہ کھانا لے کر آئیں، ان کو بھی آگے جانے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، پہرے دار وہاں انہوں نے کھڑے کر رکھے تھے۔ اور پھر بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، اور چھت پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لوگوں کسی مسلمان کا خون جو ہے وہ حلال نہیں ہے سوائے 3 موقعوں پر، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے جان بوجھ کر تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج تک میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور تم میرے خون کے درپے ہو گئے ہو۔ اور پھر کہنے لگے کہ کوئی آدمی جو ہے کلمہ اسلام بول کر مرتد ہو جائے تو اس کا خون جائز ہے، تو اس کا خون بہانا جائز ہے۔ میں نے آج تک جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر میں آج تک کلمہ کفر زبان سے نہیں بولا، تم میرے خون کے درپے ہو گئے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں جانتا ہوں کیا حضرت عثمان کے ساتھ بیتی جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ آپ نے فرمایا اتنی مصیبت میں اتنے ان کے اوپر جو ہے نا مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے، اس قدر ان کو دردناک تکلیفیں دی گئیں، اگر وہ احد پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا تھی؟ کلمہ پڑھا۔ اس کلمے پڑھنے کی جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانٹ میں بند کر کے دھونیاں دی گئی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں دیکھ لو انہوں نے اسلام کیسے جو ہے نا قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ اسلام بولا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی کلمہ کفر زبان پہ نہیں لایا، تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ تیسرا وہ بندہ جو شادی شدہ ہو کر بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا خون حلال ہے، تو میں نے آج تک یہ بھی کام نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے بلوائیو، تمہیں پتا ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ من حفر بئر روما تھا، جو بئر روما کو خرید کر کھود کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی وارنٹی دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو میں نے بئر روما اپنے جیب سے 35,000 درہم کا خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج اس کنویں سے جس کو میں نے جیب سے پیسے خرچ کر وقف کیا ہے تو مجھے میٹھا پانی نہیں پینے دیتے۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس مسجد کو کی توسیع کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، مسجد کی توسیع بھی میں نے کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا جو جیش الاسرہ کو تیار کرے گا، جنگ تبوک والے لشکر کو تیار کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ بھی میں نے ہی تیار کیا، سب سے پہلے اس کے لیے قربانی بھی میں نے دی ہے۔ اللہ اکبر، تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ لیکن ان بلوائیوں نے ایک نہ سنی اور انہوں نے آپ کی گھر کی دیواریں پھلانگ کر آپ کے اوپر جو ہے نا اس وقت حملہ کیا جس وقت آپ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے جو ہے نا آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ کو تیر مارا گیا، آپ کی جو ہے نا روح نفس سے جو ہے نا نکل کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 2 دن تک آپ کے گھر میں جو ہے نا جسد خاکی پڑا رہا، صرف 17 بندوں نے رات کی تنہائیوں میں آپ کا جنازہ پڑھ کر پھر انہوں نے آپ کو جو ہے نا دفن کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مظلومانہ شہادت آپ اندازہ کر لیجئے، 40 دن تک محاصرہ، پھر کھانے پینے کو بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا، پینا بھی بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ باہر سے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئیں۔ اور لوگ کہتے تھے کہ حضرت جی فتنے کا امام ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم گوشہ رکھنے والے، وہ فرماتے جب اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ مل جاؤ، اور جب برا کام کریں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا ہے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو میرے بھائیوں، جو ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور ان سے عقیدت رکھتا ہے، اور ان سے جو ہے نا وہ الفت رکھتا ہے، وہی در حقیقت کامیاب انسان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے کہنے پہ انہوں نے عمل کیا، اور آپ کی فرما برداری کی، اور آپ کی خاطر انہوں نے دین کے اندر سختیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلیں۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابی تے سارے چمک دین تارے، صحابی تے سارے چمک دین تارے، اے سارے دے سارے نبی نو بڑے نے پیارے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خلیفہ ثالث امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، سارے صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، سارے ائمہ دین کے ساتھ، سارے تابعین کے ساتھ، اور جملہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہمیں عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔